سبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق اللہ العظیم. محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں تمام انسانیت کے لیے کہ آپ ایسا طریقہ لے کر آئے ہیں زندگی گزارنے کا کہ اگر لوگ اس طریقے کو اختیار کر لیں تو سراپا رحمت ہی رحمت ہے. ابو سفیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، یا ابا سفیان جئتکم بخیر الدنیا و کرامت الآخرہ، دنیا کی خیر اور آخرت کی بھلائی لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں. اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو، سلامتی میں آ جاؤ. سلامتی کا راستہ ہی اسلام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسلام پورا زندگی میں ہو. آدھی ادھوری کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ہی خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، او ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. پورا اسلام زندگی میں آئے گا تو پھر سراپا رحمت ہی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دنیا میں پریشان کرنے کے واسطے نہیں بھیجا ہے کہ دنیا میں بھیج کے ان کو پریشان کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں بھیجا ہے عبادت کرنے کے واسطے. کہ دنیا میں اللہ کی عبادت کی جائے. اس عبادت کی اس کو ضرورت نہیں ہے. دنیا میں لوگ اپنے آدمیوں کو تیار کرتے مختلف کاموں کے لیے، فیکٹری والے، انڈسٹریل والے، حکومتیں آدمی تیار کرتی ہیں مختلف شعبوں کے لیے. وہ ان کی ضرورت ہوتی ہے. مختلف محکموں میں آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے آدمیوں کو تیار کرتے ہیں، تربیت دیتے ہیں. تو حکومتوں کو اس کی ضرورت رہتی ہے، اس کے بغیر وہ نظام نہیں چلا سکتے. اللہ تعالیٰ کو ایسی کوئی حاجت نہیں ہے رکوع کرنے والوں کی، سجدہ کرنے والوں کی، روزہ رکھنے والوں کی، حج کرنے والوں کی، ذکر کرنے والوں کی، تبلیغ کرنے والوں کی. اس کو حاجت نہیں ہے. غنی عن العالمین، تو غنی ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے بندوں پر مہربانی کر رہا ہے کہ جو بندے عبادت اطاعت کریں گے اس کا دنیا اور آخرت میں نفع ملے گا، بندوں کو ملے گا. اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں ہے، بلکہ بندوں کو فائدے کے واسطے وہ کہہ رہے ہیں کہ کرو، آپ ایمان لاؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، اور دیگر جتنی عبادات ہیں. بنیادی فرائض 5 ہیں. بنیادی فرائض اور ارکان جس کو کہتے ہیں اسلام میں.
بنی الاسلام علی خمس، ایمان لانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ سب کے لیے ہے۔ پھر جو صاحب مال ہے ان پر زکوٰۃ اور حج ہے۔ تو یہ بنیادی فرائض ہیں۔ پھر اس کے ساتھ دیگر بہت ساری عبادتیں ہیں اور بہت سارے اعمال ہیں جس کو فضائل کی کتابوں میں مختلف جگہوں پر لکھا ہے اور اس کے فائدے بتائے ہیں۔ فضائل ذکر میں ذکر کے مختلف کلمات ادا کرنے کے فائدے لکھے ہیں۔ تیسرا کلمہ پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، چوتھا کلمہ پڑھو تو یہ فائدہ ہے، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ کا یہ فائدہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ فائدہ ہے، استغفر اللہ کا یہ فائدہ ہے۔ فضائل ذکر ہے نا اس میں کہ اس کا اجر بتایا گیا ہے کہ اس کا یہ اجر ہے۔ ایسے فضائل صدقات ہیں، فضائل صدقات میں کہ اللہ کے نام پر 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اس کے 1 کے 10 ملیں گے، کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ گے تو اس پر یہ ملے گا، کسی پیاسے کو پانی پلاؤ گے تو اس پر یہ ملے گا، کسی بے گھر کے گھر کا انتظام کرو گے تو اس پر یہ ملے گا، رشتہ داروں پر خرچ کرو گے تو اس میں ڈبل اجر ملے گا، صدقے کا، صلہ رحمی کا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو گے تو بہترین صدقہ ہے کہ عبادت ہے۔ یہ ساری مال کے ذریعے سے عبادت ہے۔ آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے، مال سے عبادت کریں، اجر بناوے اس کا، اس سے اجر بناوے۔ تو مختلف قسم کے اعمال بتائے اللہ نے، جس طاقت قوت دی ہے جسمانی تو خدمت کے فائدے بتائے، لوگوں کی خدمت کریں، سہارا بنیں، تعاون کریں۔ اخلاقی زندگی میں اخلاقیات کے فائدے بتائے کہ مسکراتے چہرے ملنے پر صدقے کا ثواب، کہ آدمی کسی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ملے گا تو صدقے کا ثواب، ملے ہوئے سلام کرے گا تو سلام کا ثواب ملے گا۔ یہ ساری عبادتیں ہیں اور اس کے لیے زندگی دی ہے کہ یہ کام کرے آدمی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے کہ زندگی سے کمائی کریں ہر وقت، یہاں تک کہ آرام بھی کریں تو اس سے بھی کمائی کریں۔ آرام سے کیسے کمائی کرے گا؟ آرام سے آدمی سنت کے مطابق آرام کرے، تو سونا مفت میں ہے، عبادت کا ثواب ہے، اور سونا مفت اور عبادت کا ثواب ہے۔ جتنی دیر سوئے گا عبادت میں ہے یہ بندہ، کہ سنت کے مطابق سویا ہے۔ تو یہ زندگی کمائی کرنے کے لیے ہے، لیکن اس سے کیا کمایا جائے گا؟ اس سے اجر کمایا جائے گا۔ اسی اجر کو یہ فضائل کی کتابوں میں لکھا ہے۔ فضائل اعمال جو ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ یہ سارا اجر لکھا ہے۔ نماز کا یہ ہے، فرض نماز کا یہ ہے، نفل کا یہ ہے، اشراق کا یہ ہے، تہجد کا یہ ہے، عصر سے پہلے کی 4 سنت کا یہ ہے، ظہر سے پہلے کی 4 سنت کا یہ ثواب ہے، صلاۃ التوبہ کا یہ ہے، اور صلاۃ الحاجت کا یہ ثواب ہے، فجر کا یہ ثواب ہے، ظہر کا یہ اجر ہے۔ ایسے زکوٰۃ اور صدقات پر لکھا ہے، ذکر پر، استغفار پر، درود پاک پر، توبہ پر، مختلف کلمات ذکر پر، اور اسی کا سننا سنانا ہے ہماری محنت، تاکہ اس کا شوق اور مزید بڑھ جائے، اور ثواب کی امید پر کام کریں۔ کس کی امید پر؟
جیسے آدمی تجارت کرتا ہے نفع کی امید پر، مزدوری کرتا ہے اجرت کی امید پر، ملازمت کرتا ہے تنخواہ کی امید پر، ایسے آدمی عبادت اور اعمال کرے گا ثواب کی امید پر، اور کوئی امید نہیں اسے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے، اس کا بدلہ دے، اور وہ بدلہ بہت بڑا ہے، وہ ہماری ضرورت ہے، وہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سے بدلہ چاہتے ہیں ہم، نماز کا بھی، روزے کا بھی، ذکر کا بھی، عبادت کا بھی، دعوت کا بھی، خدمت کا بھی، جتنے بھی کام ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے کاموں پر اجر بتایا، سارے کاموں پر بتایا، مسکراتے چہرے ملنے پر بھی اجر بتایا، یہاں تک کہ حدیث پاک میں ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے اپنی حاجت پوری کرتا ہے تو اس کو بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ اس میں تو آدمی کی چاہت پوری ہوتی ہے، اس میں بھی صدقے کا ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی غلط جگہ جا کر پوری کرتا تو گناہ ہوتا؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور ہوتا ہے رسول اللہ۔ تو پھر آپ نے فرمایا تو پھر صحیح جگہ پوری کرنے پر ثواب کیوں نہیں ہوگا؟ اس میں بھی اجر ہے۔ یعنی مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے زندگی دی ہے کہ وہ اجر کما لیا، یہ کمانے کا موقع ہے، موت آئے گی پھر یہ چانس ختم ہو جائے گا کہ جتنے کام ہیں وہ احتساب کے ساتھ، تو ہر کام پر اجر، ہر حال میں اجر ہے۔ اور آدمی کمائی کرتا جا رہا ہے روزانہ، بس یہ ہے کہ اس کو محفوظ رکھے، نیکی کرے، اس کی حفاظت کرے، اس کے ضائع ہونے کے اسباب بتائیں کہ کن راستوں سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، نیکیاں کن راستوں سے ضائع ہو جاتی، نیکیاں ضائع ہو جاتی، ایک تو ریا سے، اخلاص نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں کیا ہے، وہ محفوظ ہی نہیں ہوتا ہے، یا آدمی نے نیکیاں کی ہیں لیکن نیکیوں کے ساتھ ایسے گناہ بھی ساتھ میں ہیں کہ جو نیکیوں کے برابر تول کر دے دیے جائیں گے واپس، تو ضائع ہو جائے گا۔ یا آدمی نے نیکی کے کام کیے، اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، نیکی کے کام تو کیے لیکن اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، ایمان ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، وہ بھی حقارت ہو جائے گا۔ ایمان بھی ہے، اخلاص بھی ہے، لیکن نیکیوں کے برابر گناہ بھی کیے ہیں، اور خصوصاً مخلوق کے حقوق کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ فقیر کون ہے، مفلس کون ہے، من المفلس؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا دینار لہ، کہ جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو، مفلس، پیسہ نہ ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے جس کے پاس درہم دینار نہ ہو، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، یعنی بہت زیادہ مقدار میں نیکیاں ہوگی اس کی۔ مدینے میں جہاں سے بھی دیکھو احد کا پہاڑ دکھتا ہے، آگے پیچھے جہاں جاؤ گے وہاں سے دکھتا، ایک بڑی چیز بتائی کہ اتنی زیادہ نیکیاں، لیکن اس کے ساتھ وہ لوگوں کے حقوق دبا کے آیا ہے، کسی کو گالی دی تھی، کسی کی غیبت کی تھی، کسی کا مال دبایا، کسی کی زمین دبائی تھی، کسی کا حق نہیں دیا تھا۔ تو قیامت میں یہ سارے حق وصول کرنے والے آئیں گے اور بارگاہ خداوندی میں اپنا حق کا مطالبہ کریں گے، تو وہاں تو عدل ہے، انصاف ہے،
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ انصاف کی ترازو قائم کی جائے گی، وہاں میزان عدل قائم کیا جائے گا. آخری کورٹ وہی ہے. دنیا میں تو آدمی اپنے وکیل کے زور پر، اپنے مال کے زور پر یا اپنے اثر رسوخ کی بنیاد پر مقدمہ جیت لیتا ہے، چاہے وہ ظالم ہو، مظلوم ہو، کہ ان کے پاس پیسہ ہے، عہدہ ہے، کرسی ہے، اکثریت ہے. لیکن وہاں تو انصاف کی ترازو قائم ہوگی. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا کہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، انصاف ہوگا وہاں. تو یہ قرض خواہ آئیں گے، مقدمہ دائر کریں گے، وہ اپنا حق کا مطالبہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بلائے گا اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو بدلہ دلواؤ اس کے پاس سے. اور وہاں بدلہ دینے کے لیے روپیہ، پیسہ، زمین، جاگیر، سونا، چاندی کچھ نہیں چلے گا. کرنسی بدل جاتی ہے، کنٹری بدلتی ہے، کرنسی بدل جاتی، تو پھر پیسہ چلتا نہیں وہاں. لیکن دنیا میں تو گنجائش ہوتی ہے کہ بھائی چینج کروا لیں، کرنسی چینج کر لیتے ہیں، کام چل جاتا ہے. دوسرے ذرائع ہیں جس سے کام نکالتے ہیں لوگ. لیکن وہاں تو یہ ساری چیزیں فیل ہو جائے گی جو اس وقت بہت قیمتی نظر آتی ہیں، جو اس وقت بہت قیمتی نظر آ رہے ہیں. تو وہاں تو عمل ہی بولے گا، آدمی کا عمل چاہے اچھا یا برا، ساتھ وہی جائے گا اور کچھ نہیں جائے گا. باقی ساری چیزیں چھوٹ جائے گی. یہاں وہاں جو چیز ساتھ آدمی کے گئی ہوگی وہ آدمی کا عمل ہے، آدمی کا عمل ہوگا. تو یہ برا عمل ہے جو مطالبہ لے کر لوگ آئے کہ ہماری غیبت کی تھی، ہمارا حق دبایا تھا، ہمارا مال چرایا تھا، ہم پر ظلم کیا تھا. یہ برا عمل ہے، اس کا بدلہ دیا جائے گا اچھے عمل سے. تو اس آدمی کے پاس پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوگی، یہ حق کا مطالبہ کرنے والوں کو اس میں سے دے دی جائے گی کہ بھئی غیبت والے کو اتنی دے دو، اور چغلی والے کو اتنی دے دو جس کی چغلی کھائی تھی، کسی کا ٹھٹھا کیا تھا اس کو اتنی دے دو، کسی کا پیسہ باقی تھا اس کو اتنی دے دو، یہاں تک کہ اس کی پہاڑ برابر نیکیاں ختم ہو جائے گی اور حق لینے والے ابھی باقی رہ جائے گے. فرشتے بارگاہ خدا بندی میں عرض کریں گے کہ یا اللہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں اور ابھی حق لینے والے باقی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ یہ جو حق لینے والے ہیں ان کے گناہ اس کے سر لاد دو. حضور علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ میری امت کا مفلس یہ ہوگا کہ جو حد پہاڑ برابر نیکیاں لے کر گیا ہے لیکن اس کے پاس کچھ نہیں بچے، سب ختم ہو جائے. تو وہاں آدمی کو جو چیز کام دے گی وہ عمل ہے اس کا. اس لیے پھر عمل کی حفاظت ہے، آدمی اپنے عمل کی حفاظت کرے. اس لیے دو چیزیں، ایک عمل کرنا، اچھے اچھے کام کرنا، اور دوسرا ان چیزوں سے بچنا جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے. ہر وہ چیزیں جس سے اللہ نے روکا ہے. اتنی طاقت پیدا کرنا ضروری ہے. اگر اتنی طاقت ہے ایمان میں تو پھر اس آدمی کی دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. یہ آخری درجہ ہے کم از کم. پھر اس سے اوپر آدمی جتنی اور طاقت بڑھاتا جائے گا تو اس کے کمالات، اس کے فضائل اور اس کے درجے اور بڑھتے جائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں. جسے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ان کی عزت بڑھا دیتا ہے.
مخلوق کے دل میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے، اور ان کو مزید نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ مزید نیکیوں کی توفیق ملے آدمی کو، ہاں یہ چیز اصل ہے۔ دنیا بہت مل گئی وہ اصل نہیں ہے، ہاں اگر ایمان کے ساتھ اچھے عمل کے ساتھ آدمی کو اللہ نے دی ہے تو نعمت ہے، نعمت ہے کیونکہ اس سے مزید آدمی اپنے آخرت اچھی بنا سکے۔ ایک فقیر آدمی ہے جو اپنے فقر کی وجہ سے بہت سارے نیک کام نہیں کر پاتا ہے، صدقہ نہیں کر پائے گا، وہ خیرات نہیں کر پائے گا، یتیموں غریبوں مسکینوں محتاجوں کی مدد نہیں کر پائے گا۔ دوسرا، وہ ہر وقت اس فکر میں ہے اپنی معاش کی، تو اس میں یکسو نہیں رہ پائے گا۔ بمقابل اس کے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے نواز کر دنیا بھی دی ہے تو وہ مزید نیکیاں کر پائے گا۔ لیکن اچھے عملوں کے بغیر دنیا ہے کہ زندگی میں اعمال نہیں ہے، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، اعمال نہیں ہے، اور دنیا ہے تو یہ دنیا مزید وبال کا سبب بنے گی۔ اس لیے حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مال سے پناہ مانگی، اعوذ بک من مال یکون علی وبالا واعوذ بک من ولد یکون علی عذابا، کہ اللہ ایسے مال سے جو میرے لیے وبال بن جائے، ایسی اولاد سے جو میرے لیے عذاب بن جائے، پناہ مانگتا ہوں۔ اولاد تو رحمت ہے، ہر آدمی دعا کرتا ہے اس کو اولاد ملے، حضور پناہ مانگ رہے ایسی اولاد سے کہ جو وبال بن جائے، ایسا مال جو آدمی کے لیے عذاب بن جائے۔ بہت سی مرتبہ کہ مال بڑھنا آدمی کے لیے عذاب ہے، کہ نیک عملوں کی توفیق سلب ہو گئی، نمازیں چھوٹنے لگی، دین کی محنت پر آدمی ثابت قدم نہیں رہ سکا، مال بڑھ گیا تو مال کے جو تکلفات ہے اس میں مشغول ہو گیا آدمی، کھانا پینا پہننا اڑنا مزید کمانا، اور اسی میں لگ گیا آدمی، تو پھر یہ نعمت نہیں آدمی کے لیے۔ یہ ہے کہ نعمت تو اللہ نے دی اس کو، لیکن وہ نعمت کا صحیح استعمال نہیں کر سکتا۔ جیسے زندگی اللہ کی نعمت ہے لیکن آدمی گناہوں میں لگا رہا، جوانی اللہ کی نعمت ہے آدمی گناہ کر رہا، طاقت اور قوت اللہ کی نعمت ہے آدمی گناہوں میں صرف کر رہا ہے۔ ایسے مال ایک نعمت ہے لیکن اس کو بندہ نیکی میں استعمال نہ کر سکتا، مزید الجھ گیا، تو اس سے بھلا وہ ہے کہ جس کے پاس دنیا کم ہے لیکن وہ اللہ کی عبادت میں اس کی اطاعت میں مشغول ہے، جو زندگی کا مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات و انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا، کہ عبادت اطاعت میں آدمی قوت پیدا کرے اور اس میں حسن پیدا کرے، یعنی اچھا کرے اس کو۔ بچپن سے کرتے آ رہے تھے، ایک ماحول میں ہیں ہم، ایک تو وہ طبقہ ہے کہ جو بچپن سے ایک ماحول میں ہوتا ہے کہ گھر میں نماز صلات ذکر دعا دعوت تعلیم گھروں میں اس کا ماحول ہے، لیکن اس میں حسن نہیں ہے، اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے۔ پھر آدمی کو سمجھ بوجھ ہوئی، دھیرے 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 ترقی کرتا آگے بڑھا، تو اب اس میں حسن پیدا کیا جس کا اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے، عملوں کو اچھا بنانے کا، ٹوٹا پھوٹا کرنے کا اللہ میاں نے نہیں کہا۔ ہم لوگ آخر میں پھر دعا مانگتے کہ اللہ ہمارے ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما لے، تو اللہ میاں نے ٹوٹا پھوٹا کرنے کو کہا تھا؟ ارے ایسا کہا تھا؟ ایک درزی کو کوئی نیا کپڑا سینے کو دے، وہ کپڑا خراب کر دے اور پھر کہے بھائی ٹوٹا پھوٹا قبول کر لو، آپ قبول کرے گا کوئی؟ ارے بھائی کرے گا کوئی؟ چائے والے سے آپ نے کہا بھائی چائے بناؤ، اس نے چائے اچھی نہیں بنا، کہ بھائی ٹوٹی پھوٹی قبول کر لو، آپ قبول کرے گا کوئی گاہک؟ 10 روپے کی چائے قبول نہیں کرتا کوئی، 1000 روپے کا کپڑا قبول نہیں کرتا ٹوٹا پھوٹا، تو اللہ میاں نماز قبول کرے گا؟
کرے گا؟ روزہ قبول کرے گا؟ ٹوٹی پھوٹی تبلیغ قبول کرے گا؟ ارے کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا. اس نے ٹوٹا پھوٹا نہیں مانگا ہم سے. اس نے تو کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کے درمیان میں تم کو رکھا ہے دنیا میں. اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا، خلق الموت، موت کو پیدا کیا اور زندگی کو بنایا ہے. لیبلوکم، وہ تم کو تاکہ وہ تم کو آزما لیں کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. اچھا عمل مانگا ہے اس نے. اور جہاں ایمان والوں کا تذکرہ کیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح کہا، اچھا عمل، نیک عمل. اور نمونہ حضور علیہ السلام کو بنایا. ہر صدی کا نمونہ الگ نہیں بنایا کہ بھئی چلو 21ویں صدی کا کمزور مسلمان ہے اس کے لیے کوئی کمزور نمونہ بنا دو. یہ 18ویں صدی کا نمونہ ہے، یہ 17ویں صدی کا نمونہ. حضور علیہ السلام کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مثال بنایا، آپ کو اسوہ حسنہ بنایا ہے. بندوں کو اس بات کا مکلف کیا ہے کہ اپنے کاموں میں، اپنے اعمال میں، اپنی عبادت میں، اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بناؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف جو بھی عمل ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ نے مردود قرار دیا ہے، چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حج کیوں نہ ہو. کوئی بھی عمل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے وہ بارگاہ خداوندی میں قابل قبول نہیں ہے، اللہ اس کو رد کر دے گا. تو اس لیے یہ جو مبارک محنت ہے تبلیغ کی، اس کی بنیادیں ہی یہی ہے کہ ہر ایمان والا اپنے ایمان پر محنت کر کے ایمان میں کمال پیدا کرے، اپنی عبادت پر محنت کر کے عبادت میں حسن پیدا کرے، علم پر محنت کر کے جہالت دور کرے، اللہ کا ذکر کثرت سے کر کے غفلت دور کرے، دھیان پیدا کرے، اور مخلوق خدا کی خدمت کر کے اپنے اخلاق کو عالی بناوے، تواضع پیدا کرے، اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، انکساری پیدا کریں، اندر کی تعلی تکبر کو ختم کریں. جو رذائل ہیں، جو عملوں کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں، کہ اس قسم کی ساری چیزوں کو ختم کر کے اپنے اندر وہ شمائل، وہ مناقب پیدا کرے، وہ صفتیں پیدا کرے. اس لیے بنیاد ہے یہ 6 نمبر، وہاں سے ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے. اور یہ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے، 6 نمبر پورا دین نہیں ہے. یہاں سے شروعات ہے ایمان، نماز. 6 نمبر میں تو روزہ بھی نہیں ہے، زکوٰۃ بھی نہیں ہے، حج بھی نہیں ہے، جو ارکان میں سے، جو ارکان اسلام میں ہے. تو یہاں سے شروعات ہوتی، ابتدا کی ہے یہاں سے. ایک آدمی نے نماز بنائی ہے، اب امید اللہ کی ذات سے کہ اس کی نماز اس کو برائیوں سے بچائے گی اور بھلائیوں کی طرف لے جائے گی. ابھی آگے جا کر روزہ بھی رکھے گا، رمضان آئے گا تو اس کو اللہ نے مال دیا تو اب اس کے اندر سوجھ بوجھ پیدا ہوئی ہے، زکوٰۃ بھی دے گا. اس کو اللہ نے مال دیا ہے، ابھی حج بھی کرے گا. اس لیے زکوٰۃ، روزہ اور حج کے فضائل سناتے ہیں. فضائل کی کتابیں، فضائل نماز اور فضائل رمضان اور فضائل حج، فضائل صدقات، فضائل نماز، ارکان اسلام کے فضائل سناتے، اندر شوق پیدا ہو اور عمل کی کمزوری بھی دور ہو اور عمل کی کوالٹی بھی اچھی ہو، کہ روزانہ نماز اچھی ہوتی جائے، بلکہ ہر اگلی نماز پچھلی نماز سے بہتر ہو جائے، ہر اگلی تلاوت پچھلی تلاوت سے بہتر ہو جائے، ہر اگلا ذکر پچھلے ذکر سے بہتر ہو، بہتری پر جا رہے ہوں. اس لیے یہاں ہر کام کی مشق کرواتے ہیں.
بار بار کہتے ہیں نا اس کی بھائی عملی مشق ایمان کی، نماز کی، ذکر کی، تلاوت کی، عبادت کی، اخلاق کی، اخلاص کی، عملی مشق کروا دیں. تو عملی مشق کرتے کرتے روزانہ ترقی پر ہو آدمی، ایمان کی سطح بلند ہو، یقین اچھا ہو جاوے اللہ سے، اللہ ہی سے امیدیں وابستہ ہو، اور جہاں جہاں امیدیں بندھی ہوئی ہیں دھیرے 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 ختم ہو جائے. یہاں تک کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے، جب آدمی محنت کرے گا اپنے ایمان پر، ایمان کی دعوت دے گا، ایمان کی مشق کرے گا، تو سب سے پہلے ان شکلوں کا یقین دل سے نکلے گا، کائنات میں جو پھیلی ہوئی شکلیں جو کسی کے قبضے میں نہیں ہیں، زمین، آسمان، بارش، چاند، سورج، جو کسی کے قبضے میں ہے، کسی کے قبضے میں، تو آدمی یہ بولے گا پہلے تو کہ بھئی زمین سے نہیں ہوتا، اللہ اگاتا ہے، آسمان سے نہیں برستا، اللہ برساتا ہے، ایسا بولے گا، کیونکہ اس میں کسی سے اختلاف کا اندیشہ نہیں ہے، کوئی اختلاف کرے گا نہیں اس سے، یہ بولے گا آدمی سے، اور اتنا یقین بنے گا. پھر آگے ترقی کرے گا تو آدمی ان شکلوں کا یقین دل سے نکالے گا جو دوسروں کے قبضے میں، اس کے قبضے میں نہیں. مالداروں کا مال، حکومت والوں کی حکومت اس کے پاس تو نہیں ہے، زمینداروں کی زمین. ہوتا ہے نا بہت سے لوگ سوچتے ہیں بھائی وہ تو ان کے پاس زمین ہے، ان کے پاس تو پیسہ ہے، ان کے پاس تو ڈگری ہے، ان کے پاس تو حکومت ہے پوری، وہ تو جو چاہے کر سکتے ہیں، ایسا کہتے لوگ. حالانکہ ایسا نہیں ہے، نہ حکومت والے کچھ کر سکتے ہیں، نہ زمین والے کر سکتے ہیں، نہ پیسہ والا کر سکتے ہیں. تو مولانا فرماتے جب ایمان ترقی کرے گا تو اب اس کا یقین دل سے نکلے گا، اب نظر وہاں نہیں ہوگی کہیں، پیسوں پر، زمین پر، جاگیر پر، لوگوں کے مال پر، اور نظر اللہ پر جائے گی کہ اللہ تو کرے گا. ان سے نہیں ہوتا ہے. پھر مزید آدمی مشق کرے گا، محنت کرے گا تو ان شکلوں کا یقین نکلے گا جو اپنے قبضے میں ہے، اپنا مال ہے، اپنی دکان ہے، اپنی نوکری سروس ہے. کہ آدمی تشکیل میں جب کہے بھائی اب حاجی صاحب ذرا ہمت کر لو، آپ تقاضا ہیں ذرا، ارے بھائی میرے تو بارش کے موسم میں جاتا ہوں، اس وقت ہمارا سیزن چل رہا ہے، ابھی تو بالکل میں نہیں جا سکتا، کہ ابھی شکلیں اجازت نہیں دے رہی، اس کی شکل اجازت نہیں دے رہی، یا انتظام نہیں ہے اس وقت. تو گویا کہ آدمی سمجھتا ہے کہ انتظام ہو تو ہی ہو سکے گا. ایک درجہ ہے، ایک درجہ ہے، ہر ایک کے پاس یہ سطح نہیں ہوتی. دھیرے دھیرے آدمی ترقی کرتا ہے اس لیے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سال میں اپنا سالانہ وقت لگائیں گے، لیکن اپنا متعین مہینے میں ہی لگائیں گے، اس کے علاوہ آپ ان کے پاس جائیں گے تو وہ تیار نہیں ہو، کہ وہ ابھی اس سطح پر آئے ہیں. درجے ہوتے ہیں بھائی، کسی کے پاس لاکھ روپیہ ہیں، کسی کے پاس کروڑ روپیہ ہیں، کسی کے پاس 10 کروڑ ہیں، درجے ہیں. ہوتا ہے نا ایسے، کسی میں طاقت ہے 10 کلو اٹھا دے، کوئی 20 کلو اٹھا دے، کوئی 50 کلو اٹھاتا، اتنی طاقت ہے اس میں. ایسے دھیرے 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 آدمی ترقی کرتا ہے. تو مولانا فرماتے تھے کہ پھر آدمی کا یقین بنے گا کہ وہ ان شکلوں کا انکار کرے گا جو کہاں پر ہیں، اپنے قبضے میں. اس کا یقین نکلے گا کہ اس سے بھی ٹھیک ہے پیسہ میرے پاس ہے، لیکن اس سے نہیں، اللہ کرے گا. ٹھیک ہے میری زمین ہے، اسی میں ہم کھیتی کرتے ہیں، اس کھیتی سے غلہ آتا ہے، لیکن ہم کو پالتا کون ہے؟ اگر اللہ چاہے تو زمین میں نقصان ہو سکتا ہے. اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا، اسی میں رہیں گے سبھی، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، سب کو اسی میں رہنا ہے. اسی زمین سے نکلے ہوا غلہ کھانا ہے، وہ بھی وہی کھاتا ہے، یہ بھی وہی کھاتا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ یہ زمین سے نکلا ہوا کھاتا ہے لیکن اللہ کا گاتا ہے، اور وہ زمین سے نکلا ہوا کھاتا ہے اور زمین کے گیت گاتا ہے. بس فرق اتنا ہے، کھائیں گے تو وہی. دنیا میں ہے اسباب چھوڑ نہیں سکتے، دنیا میں ہے کہ کھانا کھانا ہے، نہیں کھائیں گے اور مر گئے تو خودکشی ہے. ایک آدمی کہ میں نہیں کھاؤں گا، بس نماز پڑھتا رہوں گا، 1 دن 2 دن 3. اب لوگوں کے ذمہ ہے کہ اس کی نماز زکات توڑوا کے اس کو کھلاوے. یہ کار خیر ہے، یہ کیا ہے؟
یہ کار خیر ہے، اس کو کھانا کھلاؤ، مر جائے گا تو خودکشی کی موت مرے گا۔ حضور علیہ السلام کے گھر پر 3 نوجوان آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے گھر پر، تو باہر انتظار میں بیٹھ گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک کہنے لگا کہ میں زندگی بھر عبادت کروں گا، شادی نہیں کروں گا۔ دوسرا کہنے لگا میں رات بھر سوؤں گا نہیں، عبادت کرتا رہوں گا۔ تیسرا کہنے لگا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، افطار ہی نہیں کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ نے بڑی سمجھ دی تھی دین کی، بڑی سمجھدار خاتون تھی امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ وہ یہ باتیں سن کر سمجھ رہی تھی کہ یہ ان کی باتیں صحیح نہیں ہیں۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں لڑکے، یہ لڑکے باتیں صحیح نہیں کر رہے ہیں باتیں۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی ہے عائشہ نے بتایا کہ یہ لڑکے ایسی باتیں کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے بات کی تو ان کو ان باتوں کا جواب دیا آپ نے، اور فرمایا بھائی دیکھو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں پیغمبر ہوں، اور میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں کھانا بھی کھاتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، اور میں عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نے عورتوں سے شادیاں بھی کر رکھی ہیں۔ کہ یہ دنیا ہے، دنیا میں آدمی کھانا کھائے گا، کاروبار بھی کرے گا، کھیتی بھی کرے گا، لیکن یقین کہاں ہوگا کہ اللہ کرے گا۔ تو آدمی ان اسباب میں مشغول ہو کر اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، نافرمانی سے بچے گا۔ تو اس لیے وہ اسباب جو آدمی کے قبضے میں ہیں، دل میں گھر کیے ہوئے ہیں، ہر وقت جی وہیں لگا ہوا ہے، نماز میں جی نہیں لگ رہا ہے، یہ خطرہ ہے کہ آدمی دکان میں ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ 5 وقت نماز باجماعت نہیں پڑھتا۔ وہ گناہ کا کام ہے، ایک تو ایک پڑھتا ہی نہیں ہے تو بہت بڑا گناہ ہے، اسلام سے نکل جائے گا آدمی، اتنا بڑا گناہ ہے۔ نماز چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے، گناہ کا کام ہے وہ۔ ایک یہ ہے کہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن پابندی نہیں کرتا، یہ بھی گناہ ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ گناہ ہے کہ اہتمام کے ساتھ نماز کا حکم ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سنن ہدا جاری فرمائی، اور ان سنتوں میں سے ایک سنت نماز باجماعت ہے، کہ نماز باجماعت ادا مسجد میں۔ کہاں پر نماز کہاں ہوتی ہے؟ فرض نماز مسجد میں، فرض نماز کی جگہ کہاں؟ مسجد۔ ہاں نفل کہیں بھی پڑھ، یا مسافر ہیں تو مسافر کے لیے گنجائش، تو سفر میں ہے تو پلیٹ فارم پر پڑھ لے، ایئرپورٹ پر پڑھ لے، میدان میں پڑھ لے، کہیں پر۔ لیکن مقیم آدمی کی نماز کہاں پر؟ مسجد میں نماز باجماعت یہ سنت ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ سنن ہدا میں سے، پھر پورا مضمون بیان کر کے آخر میں فرماتے لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، کہ اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو آدمی کا کاروبار، آدمی کی تجارت نماز سے مانے ہیں، یہ گناہ ہے۔ اب ایمان اتنا بنا ہے کہ آدمی کی کاروبار، تجارت اور کوئی دنیا کا مشغلہ اس کو نماز باجماعت سے مانے رہو۔ اب نماز میں آدمی مسجد آ رہا ہے تو مسجد میں آنے کے بعد اب نماز کو اچھا پڑھیں، دوڑتے بھاگتے نہیں، اطمینان والی نماز جس کی مشق کرتے ہیں جماعت میں نکل کر نماز۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تنہائیوں میں لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے نماز کی مشق کریں، اچھی نماز پڑھنے کی۔ اصل تو فرض ہے لیکن نفلوں کے ذریعے سے اس کی مشق ہوتی، اور جو کمی رہ جائے گی پھر بھی تو اس کی تلافی ہوگی اس نم قیامت۔ اس لیے نماز بنانی ہے، نماز پر محنت ہے کہ قیام کیسے کرنا، رکوع کیسے کرنا، سجدہ کیسے کرنا، قاعدہ کیسے کرنا ہے، قرات کیسے پڑھنی ہے، اس میں حسن پیدا کرنا ہے
کہ قرآن شریف کی صورتیں نہیں آتی تھی، 2-4 چلے لگے، 4 مہینے 7 مہینے لگے، 10 صورتیں تو یاد ہو گئی، لیکن تجوید صحیح نہیں ہے. تو تجوید کی مشق ہے، یہ تصحیح کا حلقہ ہے ہمارا، تصحیح کریں گے. پھر تصحیح بھی ہو گئی تو اب ترتیل سے سیکھیں گے، جیسے قاری حضرات پڑھتے ہیں ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں. حکم ہے اس کا ورتل القرآن ترتیلا، یہ صرف قاریوں کے لیے نہیں ہے کہ جو قاری ہو وہ ترتیل سے پڑھے گا اور باقی کے لیے جیسے پڑھ لے ویسے، بلکہ سب ترتیل سے پڑھنا سیکھیں. ورتل القرآن یعنی اس کے تجوید کے قواعد کی رعایت کے ساتھ پڑھیں. اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، کہ تم اپنے آواز سے قرآن کو مزین کرو، یعنی اچھا پڑھو. اس بس سمجھ رہے ہیں، اس کو پنجابی سندھی میں نہ پڑھیں، عربی میں پڑھیں. کس میں پڑھیں گے؟ عربی میں وہ نازل ہوا ہے تو عربی زبان میں پڑھیں گے اس کو. تو اس کے لیے قرآن شریف کا حلقہ ہوتا ہے خروج کے زمانے میں. وہ خالی 10 صورتیں دہرانے کے لیے نہیں حلقہ کہ روز صبح ہوئی کہ 10 صورتوں کا دور کر دیا، انہوں نے 10 پڑھی، پھر انہوں نے پڑھی، پھر انہوں نے پڑھی، انہوں نے پڑھی، انہوں نے پڑھی. امیر صاحب دیکھ رہے ہیں کہ وہ سب فارغ ہو گئے، ارے بھائی صاحب حلقہ لگا ہوا ہے، ذرا حلقہ. ہماری ہو گئی 10، روز 10، اور جہاں تھے وہیں. تصحیح کرنا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پرانے حضرات سناتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ مولانا یہ کہتے تھے ایک ایک آیت کر کے قرآن شریف کی صورتوں کو صحیح کریں، پوری صورت نہ لیں، ایک آیت الحمدللہ رب العالمین بس. دوسرا ساتھی پڑھیں، تیسرا پڑھیں، چوتھا پڑھیں، ایک آیت کی تصحیح کریں. ایک آیت ٹھیک ہے، پھر دوسری آیت صحیح کریں. تو ایسے نماز صحیح ہوگی. ہاں، ورنہ بچپن میں جو پڑھ رہے تھے 13 سال کی عمر میں 53 سال میں بھی وہی قرات ہے، تو نماز اچھی نہیں ہوئی. نکلنا تو ہوا ہمارا، 7 مہینے لگے، سال لگا، 4 مہینے لگے، الحمدللہ اللہ قبول فرما. لیکن اتنا لگنے کے بعد ہماری نماز ایسی ہو جانی چاہیے. ہدایات میں فرماتے تھے کہ بھائی اتنی نماز ایک چلے میں صحیح ہو جاوے کہ اگر کسی جگہ امام صاحب نہ ہو تو یہ چلہ لگا ہوا آدمی کو اگر لوگ آگے کرے بھائی صاحب آپ نماز پڑھا دو تو وہ صحیح نماز پڑھا دے، اتنی نماز صحیح ہو جائے. اور تبلیغ کا کام اتنا سیکھ لیں کہ اگر جماعت میں ذمہ دار نہ ہو تو ان کو ذمہ دار بنا دے تو جماعت چلا لے. ایک چلے میں اتنا سیکھ لے. تو سیکھنا سکھانا ہوگا تو آدمی کی ترقی ہوگی. سیکھنا سکھانا ہوگا کہ نماز کو سیکھا، پھر نماز کے ارکان کو صحیح کیا، رکوع کرنا سیکھا، سجدہ کرنا سیکھا، قیام کرنا سیکھا، قرات پڑھنا سیکھا. ایسے نماز کے مسائل سیکھے، کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، فرض چھوٹنے پر کیا. جیسے نماز میں قیام فرض ہے، نماز میں قیام کرنا فرائض میں سے، قیام بھی، رکوع بھی، سجدہ بھی، قاعدہ بھی. بہت سارے لوگ مسائل سے ناواقف ہونے کی وجہ سے قیام چھوڑ دیتے ہیں. معمولی سا ایسا عذر ہے کہ جو عذر نہیں ہوتا، بیٹھ کر پڑھ لی انہوں نے فرض نماز، حالانکہ وہ قیام کر سکتے ہیں، قدرت علی القیام ہے ان کو، لیکن بیٹھ گئے تو ان کا قیام ہی نہیں ہوا ہے، فرض ہی نہیں لگا. پہلی تکبیر جو ہم پڑھتے ہیں، پہلی تکبیر جس سے نماز میں داخل ہوتے، وہ فرض ہے، سب کو کہنا، امام صاحب کو بھی، مقتدی کو. پہلی تکبیر جس سے نماز میں داخل ہوتے وہ فرض ہے. اس میں بولتے ہیں نا فرائض میں نماز کے تکبیر تحریمہ کہنا، سیدھا کھڑا رہنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، بولتے ہیں فرائض نماز کی، تو پہلی تکبیر ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ امام صاحب کے پیچھے جب پڑھتے تو پہلی تکبیر بس ایسے یوں کر کے ہاتھ باندھ دیتے، پہلی تکبیر بولی تو وہ نماز میں داخل ہی نہیں ہوئے نماز میں. اب 10 سال سے اسی طرح پڑھ رہے، عادت ہی نہیں ہے اللہ اکبر کہنے کی. تو 10 سال کی یہ ساری نمازیں شروع ہی نہیں ہوئی، ابھی تو پوری کہاں ہوگی؟ شروع ہو تو پوری ہوگی، شروع ہی نہیں ہوئی.
حالانکہ ارکان ادا کیے، نماز رکوع کیے، سجدے کیے، لیکن تکبیر ہی نہیں بولی. تو یہ اس کے مسائل ہیں. اجتماعی حلقوں میں تو فضائل ہے، اجتماعی حلقوں میں فضائل کو سنیں گے، انفرادی میں اس کا مطالعہ بھی کریں گے تاکہ دھیان کے ساتھ پڑھیں کہ یہ ظہر کی 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، سنت رکعت ہے. حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کی 4 سنتوں کا ثواب تہجد کے برابر ہے. کتنا ثواب ہے اس کا؟ تہجد کے برابر. 4 رکعت پڑھنا تو اس دھیان کے ساتھ پڑھنا تو کیسا مزہ آئے گا. تو یہ فضیلت ہے، لیکن اس کے ساتھ اس نماز کو صحیح کرنے کے لیے اس کے مسائل ہیں کہ اس کے فرائض یہ ہیں، یہ اس کے واجبات ہیں، اور یہ اس کی سنتیں ہیں. سنت کے مطابق ہیں تو یہ بلا کسی جگہ اٹکے ہوئے سیدھے قبول ہو جائے گی، کسی جگہ رکے گی نہیں. یہ سنت کے مطابق کہیں اٹکے گی نہیں. تو مشق کر لی اس کی کہ سنت کے مطابق نماز پڑھی، سنت کے مطابق وضو کرنا، سنت کے مطابق سجدہ کرنا ہے. تو روزانہ نماز میں ترقی ہوگی، ایسے روزانہ تلاوت میں ترقی ہوگی، اچھی ہوتی جائے گی. صحابہ کی اکثریت وہ ہے جنہوں نے بڑی عمر میں قرآن سیکھا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 38 سال ہے جب وہ اسلام میں داخل ہوئے، اور ابھی وحی آنا شروع ہوئی ہے اور 23 سال تک وہ وحی آتی رہی. کتنے سال تک؟ تو حضرت ابوبکر نے شروع کیا کب؟ 38 سال کے بعد، اور 23 سال تک وحی چلتی رہی، تو وہاں تک سیکھتے رہے وہ. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کی پہلی آیتیں نازل ہوئی ہیں، آپ کی عمر 40 سال کی ہو رہی ہے تب. اور ابھی ہمارا 35 سال کا آدمی ایسا کہتا ہے اصل میں میری عمر زیادہ ہو گئی ہے نا، تو اس وجہ سے زبان پر چڑھتا نہیں. یہ دھوکہ ہے شیطان کا، جاہل رکھنے کے لیے کہ جاہل رہے گا ہمیشہ. اس کے ذہن میں ایک بات بٹھا دو بس کہ میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، اصل میں عمر میری زیادہ، بچپن میں میرے ماں باپ نے پڑھایا نہیں، یا یہ ہے کہ بچپن میں ماں باپ نے کوشش کی لیکن میں پڑھا نہیں. میں کسان کا بچہ گاؤں میں رہتا تھا، ہمارے گاؤں میں مدرسہ ہی نہیں تھا. اب تبلیغ میں نکل کر احساس تو ہو گیا کہ جہالت ہے، لیکن شیطان نے اس کے پیچھے ایک جملہ لگا دیا ہے کہ اصل میں میری عمر زیادہ ہو گئی اس لیے اب آتا ہی نہیں مجھے. تو آدمی کا وہ دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس محنت سے ہمیں اپنے دین میں کمال پیدا کرنا، ٹوٹا پھوٹا کچھ نہیں کرنا ہے. ٹوٹا پھوٹا اللہ میاں قبول کرے گا؟ کرے گا. ہاں، ایک آدمی نے اچھا سے اچھا کرنے کی کوشش کی، جیسے حدیث میں آتا ہے ایک بڑی عمر کا آدمی ہے اور وہ قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں پڑھ پاتا ہے، کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اور اس کو اٹک اٹک پر پڑھنے میں مشقت ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر دے گا. اس کی مشقت کا بھی ثواب ملے گا، تلاوت کا بھی ملے گا. لیکن ایک آدمی لاپرواہی کرتا ہے، سیکھتا ہی نہیں، لاپرواہی کرتا ہے اور لاپرواہی میں عمل بگاڑتا ہے. نماز بگاڑ دیا آدمی نے، رکوع بگاڑ دیا ہے، سجدہ بگڑا ہوا ہے، اندر ہاتھ داخل ہیں ایسے یا ہاتھ چپکے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس طرح نہ کرو، کتے کی طرح. ایسی تشبیہ دی آپ، کتا بیٹھتا ہے نا ایسے اور چپکا کے پیر آگے یوں سے، کہ ایسا نہ کرو، کوہنیوں کو اونچا رکھو ایسے. تو آدمی سستی میں ایسا کرتا ہے، پھر کہ اللہ ٹوٹی پھوٹی نماز کو قبول فرما لے. کرے گا وہ؟ کرے گا قبول؟ بندے کے ذمہ ہے کہ وہ اچھا سے اچھا کرے. پھر اس میں کوتاہی رہ گئی ہے، اب آگے یا اللہ جیسا کرنا تھا ویسا نہیں کر پائے، جیسا تیرا حق ہے ہم ادا نہیں کر پائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد کی، ثنا کی، عبادت کی، سب کیا، اور پھر کہہ رہا اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ اللہ تیری جیسی ثنا کرنی چاہیے ویسے میں نہیں کر پاتا. حالانکہ آپ نے کتنی حمد و ثنا کی ہے. ذرا حدیث میں جو کلمات ہیں ہم پڑھیں کہ کیسی حمد و ثنا کی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی. پھر کہہ رہا ہے کہ اللہ جیسی کرنی چاہیے ایسے نہیں کر پائے. تو اس لیے اس محنت میں ہمیں ان چیزوں کو، یہ 6 نمبروں کو سیکھنا ہے. یہی بات ہے اس میں، اور کچھ نہیں ہے. یہ بھی اندر آئیں گے، اب آگے کے دین کی طلب پیدا ہوگی.
ہاں، ڈاکٹر کے ذمے ہے کہ معدہ خراب ہے اس کا علاج کر دیں، ہاضمہ ٹھیک نہیں، تو یہ ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا تو اب سبزی کیا، ترکاری، گوشت اور سب ہضم کر جائے گا. ڈاکٹر کے ذمے نہیں کہ اندر گوشت پہنچاوے اور اندر مچھلی پہنچاوے، اس کے ذمے کے علاج کر دے. اس کا علاج ہو گیا تو اب خود ہی کھائے گا. یہ تو مریض، اس کو کہنا نہیں پڑے گا گوشت کھائیے، مچھلی کھائیے، بریانی کھائیے، کوفتے کھائیے، کہنا پڑے گا اس کو پھل کھائیے، وہ تو سب خود ہی کھائے گا. ایسے جب ہمارا اتنا علاج ہو جائے گا تو اپنے آپ اندر شوق پیدا ہوگا، پر رات میں اٹھ کر لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے، جیسے صحابہ پڑھتے تھے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ ان کے پہلو خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں، رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے تھے. ان کو روکنا پڑتا تھا. حضور کے پاس آئے بعض لوگ، یا رسول اللہ ہمیں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حضور نے کہا اتنا ہی دو، بس اتنا اپنے پاس رکھو. ایک صحابی روزانہ ختم کرتے تھے، آپ نے کہا بہت زیادہ ہے، کم کرو. 3 دن نہیں اور کم کرو، 7 دن نہیں اور کم کرو. ان کو کم کروانا پڑتا تھا. ایسے حضرت عمر کے زمانے میں ان کو تحدید کرنی پڑی کہ جتنے لوگ راہ خدا میں جاتے ہیں 4 مہینے کے بعد ایک مرتبہ ضرور لوٹ کر آئے واپس. ایسا کرنا پڑا، ان کو نیچے لانا پڑا. ہاضمہ قوی ہو گیا، ہاضمہ قوی ہو گیا، عمل کی قوت پیدا ہو گئی. تو اب عبادت بھی کر رہے ہیں، خوب عبادت کر رہے ہیں، خوب تلاوت کر رہے ہیں، خوب صدقہ دے رہے ہیں، اور پھر جو دین کے تقاضے آ رہے ہیں اس میں لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ 6 نمبر جب زندگی میں آئیں گے تو پھر آگے کی قوت پیدا ہوگی. یہ 6 نمبر جب زندگی میں آئیں گے تو پھر آگے کی قوت پیدا ہوگی. تو یہ سمجھے کہ ہم 6 نمبر ہضم ہو رہے ہیں، 6 نمبر ہضم ہو رہے ہیں، اگلی بھوک لگ رہی ہے، لیکن 6 نمبر ہی ہضم نہیں ہوئے تو ابھی تو نماز ہی صحیح نہیں ہوئی، ابھی تو نماز ہی صحیح، ابھی تو اخلاق ہی ٹھیک نہیں ہوئے. کیا حق ادا کریں کہ اخلاق بھی صحیح نہیں ہوئے؟ ابھی تو بیوی سے بات کرنے کی تمیز نہیں آتی، اپنے بچوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں، اپنے بچوں کو گالی دیتا ہے. آدمی اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے آدمی بدتمیزی کرے. جس ماں نے جنا ہے، جس نے دودھ پلایا ہے، جو باپ اس کے وجود کا سبب ہے، اس سے بدتمیزی کرے تو پھر کسی اور سے کیسے اخلاق سے بات کر سکتے؟ تو یہ 6 نمبروں میں یہ چیزیں ہیں کہ عبادت بھی اچھی ہو جاوے اور اللہ کا دھیان بھی بڑھ جاوے کہ اب رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں ہر وقت ایسا اسے لگ رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت وہ دیکھ رہا ہے، اور ہر ذی حق کا حق ادا کرنے والا بنے ہر ایک. یہ سب سے بڑی خوبی آدمی، چاہے اس کے پاس زیادہ نفلیں نہیں ہیں، اس کے پاس زیادہ قربانیاں بھی نہیں ہیں، زیادہ قربانیاں نہیں دے پایا، بہت سال نہیں لگا سکا، بہت 4 مہینے نہیں لگا سکا، اس میں کمی ہے، لیکن اخلاق اچھے ہیں، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ. حضور علیہ السلام نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ آدمی ہے جو اپنے گھر والیوں کے لیے اچھا ہو، اور میں تم سب میں اپنی گھر والیوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. خلیق آدمی جو تھا نا، خلیق آدمی، ایک تو دبا ہوا آدمی ہے، بیوی سے دبا ہوا ہے، ڈرتا ہے اس سے، وہ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے گھر میں، زیادہ شور نہیں مچاتا ہو، کیونکہ وہ زیادہ شور کرے گی اس سے زیادہ، تو یہ تو دبا ہوا ہے. لیکن ایک آدمی غالب ہے، اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے، عزت دی ہے، پیسہ دیا ہے، قوت دی ہے، وہ دبا سکتا ہے سب کو، لیکن پھر بھی وہ کیا کرتا ہے؟ دباتا نہیں، ہاں تربیت کرتا ہے. اس کا معنی یہ بھی نہیں کہ ان کی تربیت ہی نہ کرے، ان کو جو کرنا ہے کرنے دے، لیکن ایک ہے کہ ان کی تربیت کرے اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہے. ہاں، حضور علیہ السلام کی بڑی خوبی تھی کہ آپ اپنے گھر والیوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ، نہ آپ نے کبھی ان کو لعن طعن کیا، نہ کبھی گالی دی ہے، نہ آپ نے کبھی پیٹا ان کو. بہت زیادہ آپ ناراض ہوئے تو خاموش ہو گئے، ایک موقع پر آپ خاموش ہو گئے، چند دنوں کے علیحدگی اختیار کیا، قصہ مشہور ہے وہ.
باقی آپ نے زبان نہیں کھولی، لان تان نہیں کی. شریف آدمی یہی کرتا ہے کہ اخلاق کیا کہ آدمی زبان نہیں صبر کرتا ہے کوئی بات ہے تو. اور یہی آپ کی صحابہ کے ساتھ بھی تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کہتے میں نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا تو مجھے خیالات آنے لگے کیا ہو گیا ہوگا، یہ ہے وہ سب، یا آپ نے منہ پھیر لیا، خاموش ہو گئے. شریف آدمی بدتمیزی نہیں کرتا، گالیاں نہیں دیتا، بد اخلاقی نہیں کرتا، لان تان نہیں کرے گا، الٹی سیدھی باتیں نہیں کرے گا، زبان چپ ہو جائے. کہ تربیت کا اسلوب ہوتا ہے، تربیت کرنی پڑتی ہے. ماتحتوں کی بیوی ہیں، بچے ہیں، دست نگر ہیں، ماتحت ہیں، لیکن اس میں بھی اجازت ہے ایک آدمی بدتمیز بنے، بد اخلاقی کرے. پوری ایک محنت ہے ہمارے اس کام میں اس پر. اور مزید اس سے اوپر ہر مسلمان کا صفت اسلام کی وجہ سے اکرام کرنے والے، چاہے وہ شرابی کبابی ہے، اس کا فعل بہت برا ہے. شراب پینا حرام ہے، بہت برا فعل ہے. اس فعل سے تو ہمیں نفرت ہے، لیکن اس آدمی سے نفرت نہیں ہے. اس سے ہم نفرت نہیں کریں، اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو اس سے نفرت کرے یا اس کو حقیر سمجھے. اور اپنے آپ کو، ہم نمازی ہیں، ہم شراب نہیں پیتے، پھر بھی ہم اپنے آپ کو اس سے افضل نہیں سمجھ سکتے. ہاں، ورنہ حقارت پیدا ہوگی، اور یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے وہاں، کسی کو حقیر سمجھنا یہ بڑا جرم ہے. اس کی عزت کریں گے کہ ہمارا بھائی ہے بیچارہ. جیسے کوئی آدمی بیمار ہو جاتا، کوئی آدمی بیمار ہو جاتا تو بیماری میں اس کا زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ بیچارہ بیمار ہے. وہ بعض مرتبہ الٹی سیدھی بول دیتا ہے، پھر بھی ویسا اس کو تسلی دیتے ہیں، ہمت دلاتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے دل میں جگہ بناتے ہیں. ایسے ہر مسلمان، ہر ایمان والا، اس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہے، اس کے دل میں کلمہ ہے. یہ ایک مشق ہے تبلیغ میں. اگر یہ مشق ہو جاوے تو پھر سارے مسلمانوں سے محبت ہو جائے گی، کسی سے کوئی نفرت نہیں، کسی سے کوئی عداوت نہیں. ہاں، رائے میں اختلاف ہوگا، رائےوں میں اختلاف ہوتا ہے. ایک کورٹ میں 500 وکیل ہوتے ہیں، ان کی 500 رائے ہیں، اختلاف ہوتے تھے. ساتھ میں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، ساتھ میں بیٹھ کے آتے ہیں. ایک گاڑی میں 4 وکیل آ رہے ہیں اور چاروں میں دو وہ ہیں، 2 پینل ہیں. سخت اختلاف ہے کسی مسئلے میں بھی، وہاں کورٹ میں جائیں گے تو ایک دوسروں کے خلاف دلائل دیں گے وہ، لیکن ایک ہی شہر سے آتے ہیں، چاروں ایک گاڑی میں بیٹھ کے آتے ہیں، ہنستے مسکراتے آتے ہیں، چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں. ڈاکٹروں کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، احترام سے نام لیتے ہیں، ڈاکٹر فلاں صاحب، ڈاکٹر فلاں صاحب، ڈاکٹر فلاں صاحب. ارے ہوتا نہیں ہوتا. اور ہم ذرا سا سگے بھائی سے اختلاف ہو گیا تو گالیاں دینا شروع، بیوی سے ذرا اختلاف ہو گیا تو اس کو گالی دینا شروع. کہ اختلاف تو دنیا میں اللہ نے اس کو بنایا ایسا ہے، 2 چہرے برابر نہیں ہیں، 2 آوازیں یکساں نہیں ہوتی، 2 آوازیں یکساں نہیں ہوتی. 2 بچوں کی، ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں، دونوں کی آوازوں میں فرق ہے، دونوں کے چہروں میں فرق ہے، دونوں کی فنگر پرنٹ الگ الگ ہے. تو پھر چیزوں میں اختلاف ہونا وہ بری بات نہیں ہے، لیکن دل میں اختلاف نہیں، دل صاف. یہ محنت ہے تبلیغ میں، اور یہ اپنے اوپر محنت ہے کہ ہر نکلنے والا اس طرح اپنے اوپر محنت کرتا ہوا، چاہے اجتماع میں ہو، چاہے خروج میں ہو، چاہے مرکز کی خدمت میں ہو، چاہے بیرون میں ہو، چاہے اندرون میں ہو، ہماری محنت ہی ہے. جس آدمی نے یہ محنت کر کے یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لی، اس نے بڑا سرمایہ حاصل کر لیا، چاہے وقت کمی بیشی کے ساتھ لگا، اس کا زیادہ قربانیاں نہیں دے پایا. لیکن ایک آدمی نے بڑی قربانیاں دی لیکن ایمان نہ بنا پایا، نماز نہیں بنا پایا، اپنے اخلاق ٹھیک نہ کر پایا، اخلاص نہ بنا پایا، تو پھر یہ خسارے میں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرماؤ. اس لیے اپنا احتساب بھی کرنا ہے. ہم کہاں تھے، کہاں تک آئے ہیں، آگے کہاں جانا ہے. ہمارے سامنے منزل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حضور علیہ السلام کو اسوہ بنایا ہے.
قیامت تک کے لیے. ہر صدی کا الگ نمونہ نہیں ہے. اسوہ حسنہ ایک ہی بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو بنایا. پھر ہر صدی میں ہر زمانے میں اللہ کے ایسے نیک بندے رہے، علماء جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھا، سمجھا، پڑھا، عمل کیا اور وہ راہ بتاتے ہیں. آخر میں کر لیتے ہیں. حضور علیہ السلام کو اسوہ حسنہ بنایا. رہبری ان سے لیں گے جو حضور والا طریقہ جانتے ہیں، جو حضور والا علم جانتے ہیں. ان کے پاس جائیں گے، ان سے سیکھیں گے، ان سے محبت کریں گے اور ان سے لیں گے. جیسے لوگ اپنی چیزیں لینے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، چاول خریدنے کے لیے چاول والوں کے پاس جاتے ہیں، کپڑا لینے کے لیے کپڑے والوں کے پاس جاتے ہیں، سونا چاندی کی ضرورت ہے تو سونار کے پاس جاتے ہیں. تو ایسے حضور والا علم ہے، حضور والی زندگی ہے، یہ علم ہے. وہ جن کے پاس ہے ان کے پاس جا کر لے لیں گے اور لے کے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، رکھیں گے نہیں. اور علم سیکھ کے اس سے فائدہ کی زندگی میں اس کو داخل کریں گے اور پھر وہ زندگی سیکھتے ہوئے، سکھاتے ہوئے اس کو لے کر عالم میں پھریں گے جتنی اللہ توفیق دے. اس کو لے کر پھریں گے. اپنے مقام پر ہیں تو مقام پر اپنے محلے میں، اپنی بستی میں کام کریں گے. اپنے گھر میں ہیں تو اپنے گھر والوں میں محنت کریں گے. سہروزوں میں اپنے قرب و جوار کی بستیوں میں جائیں گے اور چلوں میں 4 مہینوں میں مزید کم و بیش اوقات میں پورے ملک میں اور پورے عالم میں جا کر کام کریں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے عاجزی سے، انکساری سے، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیں گے. عبادت کرنا اور لوگوں میں دعوت دینا اور اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، یہ نبیوں کا شیوا ہے. ہاں، رونا دھونا یہ بھی ایک کام ہے. ابھی یہ ہوگا کہ روئے گا کون؟ جو مصیبت زدہ ہوگا وہ روئے گا. ابھی رونا کس کو ہے؟ جو مصیبت میں ہے. باقی جو مصیبت میں نہیں ہو تو کہ انبیاء علیہ السلام عبادت بھی کرتے تھے، روتے بھی تھے. اللہ کے سامنے روئیں گے، دھوئیں گے، گڑ گڑائیں گے عاجزی، انکساری سے اور اللہ سے اپنی اور پوری انسانیت کی ہدایت مانگیں گے. کریں گے انشاءاللہ. کون کون کریں گے؟ یہ سارے کام کرنے ہیں اور اس کے لیے نکلنا ہے. 4 مہینے کے لیے، 7 مہینے کے لیے، جتنے اللہ توفیق دے آگے بڑھیں گے، پیچھے نہیں رہیں گے. نکل کر بھی کریں گے، گھر رہ کر بھی کریں گے. کہ نکل کر کے اب گھر میں چھٹی نہیں کریں گے. ہاں، گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کریں گے، گھر والوں کے ساتھ رہیں گے، ان کو بھی وقت دیں گے. کاروبار ہے تو کاروبار کریں گے، کھیتی باڑی ہے تو کھیتی باڑی کریں گے. لیکن اس کے ساتھ عبادت بھی اچھی کریں گے اور اس کے ساتھ دعوت کا کام بھی کریں گے. اور گھر میں بھی اچھے اخلاق، جیسے جماعت میں اچھے اخلاق سے رہتے ہیں، سب کی خدمت کرتے ہیں، جیسے گھر میں بھی ہم گھر کے ایک فرد بن کے رہیں.